خزل امام حسین علیہ السلام کا خزل کن لوگوں نے کیا؟ کوفہ کے ان لوگوں نے جن میں شیعہ بھی تھے اور غیر شیعہ، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، خط لکھے، عہد کیا، نصرت کا عہد کیا، لیکن جب وقت آیا چھوڑ گئے، تنہا چھوڑ دیا۔ یہ خازلین ہیں، ناصرین نہیں ہیں، یہ خازلین ہیں۔ انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، انہی کے اوپر ائمہ اطہار نے لعنت کی ہے۔ اللہم لعن من خذل الحسین، جنہوں نے حسین کو تنہا چھوڑا ہے ان پر لعنت ہو اللہ کی، ملعون طبقہ ہے وہ۔ نصرت کے وقت نہ موجود ہونا یہ خزل ہے، اور یہ خذلان لوگوں نے کیا اور ائمہ نے اس کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کیا اور ہمیں بھی متوجہ کیا کہ یہ جرم زندگی میں نہ کرنا، خزل نہ کرنا۔ جب ضرورت ہو تم نصر بن سکتے ہو، نصرت کر سکتے ہو، تم مدد کر سکتے ہو، اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہو اپنی حد تک جتنی بھی تمہاری حیثیت ہے، اور اس وقت ضرورت تم گھر میں بیٹھے ہو، تم بیوی بچوں کے پاس ہو، تم جہاں بھی ہو، یہ خذلان ہے۔ اور یہ سیرت بن گئی اتفاقاً۔ یہ عجیب ماجرا ہے کربلا کا کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ رسم نہیں بنی، جو امام کے ساتھ شمر نے کیا وہ رسم بن گئی، جو خولی نے کیا وہ رسم بن گئی، جو کچھ دوسروں نے کیا وہ رسم بن گئی۔ اور اہل البیت کو رسیاں باندھی گئیں، بیڑیاں باندھی گئیں، وہ رسم بن گئی۔ دشمنوں نے جو کیا، بنو امیہ نے کیا، عمر سعد نے جو کچھ کیا وہ رسم بن گئی۔ وہ ناصرین، وہ 72 تن ناصرین امام حسین تھے، اور امام نے وہ سب ذبح کروا کے شہید کروا کے پھر بھی کہا حل من ناصرن، پھر ناصر مانگا، اور اس مقام پر شکوہ کیا کہ ہمارے شیعوں نے ہمیں خزل کیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان، یہ خزل بہت بڑا عیب ہے، ننگ ہے۔ اب ہم توجہ کریں، محرم کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، جلوس عزا کرتے ہیں، خزل کا طرف متوجہ نہیں ہیں۔ خزل امام کب ہوتا ہے؟ جب امامت کو پہلے خزل کیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ امامت سے کٹتے ہیں، جمہوریت میں آ جاتے ہیں، پھر امام خود ہی تنہا ہو جاتا ہے۔ کیا امام عصر اس وقت مخذول نہیں ہیں؟ کس نے خزل کیا؟ یہ نصرت کس نے دریغ کی امام عصر سے؟ اور یہ سارا، یہ طاقت، یہ انرجی، یہ پوٹینشل جو عزاداری کی صورت میں اور تشیع کی صورت میں اور عزا کی صورت میں، یہ کس نے جمہوریت کے پاؤں میں جا کر ڈال دیا؟ اور امامت ابھی بھی مخذول ہے، امامت ابھی بھی تنہا ہے۔ خوب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے۔ رسومات کو انجام دے کر اتنے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا، نہ عزیزان۔ وہ جو بیٹھے رہے، نہیں آئے امام حسین کے ساتھ، بعد میں موم بتیاں لے کر امام کے مزار پر آئے، یہ خازلین ہیں۔ جنہوں نے بعد میں کوفہ میں توبہ کر لی، یہ خازلین ہیں۔ جنہوں نے بعد میں قیام کر کے امام کے نام پر بہت کچھ کیا، یہ خازلین ہیں۔ ناصرین وہی تھے جو امام کے ساتھ کھڑے تھے، جنہیں جہاں ہونا چاہیے وہاں کھڑے ہوں، وہ ناصرین امامت ہیں۔ خازلین امامت جو نعرہ امامت کا لگاتے ہوں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں، ملوکیت کے ساتھ کھڑے ہوں، یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہوں، طاغوتیت کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ خزل ہے امامت کا، یہ خزل ہے اسلام کا۔ اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خدایا لعنت کر ان پر جنہوں نے ائمہ کو اور خصوصاً امام حسین کو خزل کیا ہے۔ اس لعنت سے نکلیں باہر۔ یہ لعنت آخر تک کیوں جاری رکھیں؟ رضاکارانہ جاری رکھیں ہوئے۔ کیا جواز بنتا ہے امامت کو تنہا چھوڑ کر اور دوسرے طاغوتوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر، اور پھر امام حسین کا نام واسطے دے کر، طاغوتوں کے لیے ووٹ مانگ کر؟ یہ نہیں ہے نصرت امام حسین علیہ السلام۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے، خدا یہ نہیں چاہتا، رسول اللہ یہ نہیں چاہتے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو، پروردگار، آج تک اگر ہم نے خزل کیا ہے امامت کو، اللہ اس کو معاف فرمائے، اور آج سے خدا ہمیں توفیق دے
کہ ہم نصر امام کے لیے، نصرت امام کے لیے، نصرت دین کے لیے، نصرت خدا کے لیے، نصرت رسول اللہ کے لیے انصار حسین، انصار اسلام، انصار رسول اللہ، انصار قرآن و انصار اللہ بن کر اس میدان میں موجود ہوں جہاں پر ہمیں موجود ہونا چاہیے۔ اور خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے ہم وہاں نہ ہوئے تو خاذلین میں سے ہو جائیں گے۔